چاہیے وہ بعض مقدس لے سکتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 4 باب 20ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر پرستش کرنا چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم میں۔ تم جسے نہیں جانتے اس کی پرستش کرتے ہو، ہم جسے جانتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ مگر وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ آئے اپنے سر جھکائیں، ہم دعا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یوحنا کی انجیل 4 باب 20ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک۔ آج صبح ویلیو آف ورشپ کی تعلق سے کلام سیکھیں گے، کیونکہ گزرے رات بھی میں نے ملین میں یہ کلام دیا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کلام کو سیکھیں، بڑی اچھی باتیں آپ کو سیکھیں۔ ویلیو آف ورشپ، پرستش کی قدر کیا ہے، پرستش کی اہمیت کیا ہے، اور کیوں آسمان پر جب سے خدا نے اپنے لیے سرافین بنائے، آج کے زمانہ تک اور پھر سدا کے لیے پرستش ہی ہوگی۔ کس قدر اہم چیز ہے۔ اگر گانے والا گا رہا ہے خدا کی حمد کے گیت، تو اس کا گانا پرستش نہیں ہوتی۔ ہزاروں چرچز بھی اگر مل جائے اور وہ روایتی طور سے گا رہے ہیں بیٹھ کر، لیکن ان کا گانا بھی پرستش نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ روایتی طور سے گا رہے ہیں۔ جب تک کہ وہ لوگ اس بات کو جانتے اور سمجھتے نہ ہو کہ پرستش کرنا کیا ہے، یہ پرستش کسے کہتے ہیں۔ پرستش جو ہے یہ دو لفظوں کا ملاپ ہے، ایک ورڈ اور دوسری شپ۔ میں نے اسے بہت سرچ کیا، بہت میں نے کھوجا اسے، اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہی تھا۔ 2 ورڈ ہیں انگلش کے، ورشپ، ورڈ جو ہے یہ ورتھ سے لیا گیا ہے، اور شپ جو ہے وہ اپنی جگہ شپ ہی ہے۔ اب ورتھ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ آپ کی نظر میں کتنا خاص ہے، یہ ورتھ ہے۔ اور شپ
یعنی کہ آپ اسے اس کی قدر کے لحاظ سے کچھ دیتے ہیں. یہ ورشپ ہے جسے ہم کہتے ہیں جی ہم پرستش کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں. آج ہم اس کلام کو اور اس بات کو خدا کے روح سے سیکھیں گے، خدا کے کلام میں سے. کہ خدا جو ہے جب ہم گیت گاتے ہیں، جب ہم پرستش کرتے ہیں، تو ہم کیا سمجھ کر اور کیا جان کر پرستش کرتے ہیں، اور اس کے لیے خدا ہماری نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اس کے گیت گاتے ہیں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اب یہ سامری عورت ہے جو کنویں پر پانی بھرنے آئی ہے. اب اس سے یسوع مسیح کی بات چیت ہو رہی ہے، اور یسوع مسیح نے اسے کہا، وہ سامری عورت یسوع سے کہتی ہے ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے. یہ سامری عورت کہہ رہی ہے. یسوع نے اس سے کہا، 21ویں آیت، اے عورت میری بات کا یقین کر کے وہ وقت آتا ہے کہ تم نہ اس پہاڑ پر باپ کی پرستش کرو گے اور نہ یروشلم. پھر یسوع نے کیا کہا؟ 23ویں آیت، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. آپ ذرا دھیان کر لیجیے، میں نے کیوں یہ باتیں کہی کہ گانا پرستش نہیں ہے. خدا باپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کون پرستار ہے جو اس کی اہمیت کو جان کر اس کے جلال کا سبب بنتا ہے. جب ہم پرستش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم خدا کو جلال دے رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کی تعظیم کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ورشپ ہو رہی ہوتی ہے چرچ پہ کہیں بھی، تو ایک گیت تیز بھی گایا جاتا ہے، ایک گیت لمبا بھی گایا جاتا ہے، اور کچھ لوگ دیکھ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں انہیں اتنا گا رہے پھر کری جا رہے انہیں گیتے کری پورا تے کر رہے کی کرنا ہے پھر انہیں دوبارہ شروع کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دھیان، ان کی توجہ کہاں پر ہے؟ پرستش میں نہیں ہے. ان کا دھیان، ان کی توجہ سنگنگ میں ہے کہ یہ بندہ گا کیسے رہا ہے، کیا گا رہا ہے. خدا کا کلام دیکھیں تو یسوع نے کہا کہ باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. آپ دیکھتے محمد علی بھی گا رہے ہیں، غلام عباس بھی گا رہے ہیں. وہ گا رہے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور گاتے ہیں. وہ پرستش نہیں کرتے، وہ تو سنگر ہے. باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش. پھر لکھا ہے کہ خدا روح ہے. خدا کیا ہے؟ اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. وہ یہاں آئیں گے، گائیں گے، پیسے لیں گے، وہاں جا کر اپنے نوحے بھی گاتے ہیں، ان کے لیے تو گانا ہے. لیکن دیکھیے سلائڈ کو ذرا، اس ورس کو ہائی لائٹ کریں، دیکھیں کیا لکھا ہے 24ویں آیت میں. خدا کیا ہے؟ اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں. خدا روح ہے، اس لیے اس کی پرستش روح. دو باتیں خدا کی کلام میں، دو حصے. آپ خدا کو کیسے پرستار چاہیے؟ جو روح اور دوسرا سچائی سے اس کی پرستش کرے. انہی دو باتوں کو آج خدا کی کلام میں سے سیکھیں گے. سب سے پہلے روح میں پرستش کرنا کیا ہے؟ روح میں پرستش کرنے کے لیے 3 باتیں میرے پاس، غور سے سنیے گا. سب سے پہلی بات روح میں پرستش کرنے کے لیے ہے روحانی زندگی. روحانی
दायरा कार। अगर हम रूह कुदस से पैदा हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि हम रूह में सरगर्म है। अगर हम रूह से पैदा हुए तो इसका मतलब है कि हम रूह में सरगर्म है। हम दुआ भी करते हैं, कलाम भी खूबसूरती से सुनते हैं, समझते हैं, उस पर चलते हैं, खुदा की रूखी आवाज को भी पहचानते हैं। ये रूह में सरगर्म होना है। लेकिन अगर हम रूहानी एतबार से ठंडे हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रशिश नहीं कर सकते। हम सिर्फ गा सकते हैं लेकिन हम प्रशिश, वो प्रशिश का मतलब है कि खुदा बाप को जलाल जा रहा है आपकी जिंदगी से। आमीन। खुदा हमसे कलाम करता है लेकिन हम खुदा को क्या देते हैं? हम खुदा को कौन सी चीज है जो देते हैं? वो है खुदा को हम जलाल देते हैं, खुदा की हम तारीफ और ताज़ीम और बड़ाई करते हैं। क्यों? खुदा ये चाहता है कि मेरे लोग रूह से प्रशिश करें, क्योंकि खुदा खुद क्या है? तो क्या जिस्म से जोर लगाकर गाने वाला रूह को फायदा पहुंचा सकता है? खुदा तो रूह है, तो इसका मतलब है कि खुदा की प्रशिश रूहानी कर सकता है, जिस्मानी नहीं। आपको समझ आ रही क्यों लिखा है यीशु ने? खुदा रूह है और जरूर है। इसका मतलब है कि वाजिब है, लाजिम है कि परस्तार रूह में सरगर्म हो, रूह से मामूर हो, रूह के जरिया से प्रशिश करना जानता हो, वो खुदा को जलाल दे सकता है। पहली बात रूहानी जिंदगी का सरगर्म होना, ये रूह में। दूसरी बात रूह में क्या है? नॉट अ प्लेस। अब खुदा को जलाल देने के लिए यरूशलेम की या पहाड़ की जरूरत नहीं है। यीशु ने क्या कहा? मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रशिश रूह और सच्चाई से। अब जगह की जरूरत नहीं है। आप चर्च में हैं, आप घर में हैं, आप किसी बाहर की इबादत में हैं, आप कहीं पर भी हैं, शुक्रगुजारी की इबादत में है, गली की इबादत में है, आप अब खुदा का चलता फिरता क्या है? मक़दस है। आप जहां पर भी जाते हैं, अभी यहूदियों में रिवायत थी कि वो यरूशलेम शहर में खुदा की इबादत किया करते थे। और सामरियों ने कहा यीशु से कि तुम कहते हो, क्योंकि यीशु भी यहूदियों में से था, तुम कहते हो कि बाप की प्रशिश यरूशलेम में करनी चाहिए। अब ये बात हो रही तो यीशु ने कहा कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। इसका मतलब क्या है? कोई परस्तार यरूशलेम में है, कोई परस्तार सामरिया में है, कोई परस्तार एशिया में है। दूर दूर से अब जगह की कैद खत्म हो गई है। जो लोग जान गए हैं वो खुदा उनको जलाल देती है। तीसरी बात रूह में प्रशिश करना क्या है? अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से और अपने पूरे बदन से खुदावंद की वर्शिप करना। हालेलुया। ये दो तरीकों से होता है। आप अपने मन ही मन में, आप अपने दिल ही दिल में खुदा की प्रशिश, उसकी इबादत कर रहे हैं। जैसा कि लीड हो रहा था, यहाँ से प्रशिश हो रही थी, यहाँ से बदनी एतबार से भी जोर लगाया जा रहा है। और मैं बैठा हुआ बड़े मजे से अंदर ही अंदर, मैं पता क्या कर रहा था? मैं कहता खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू अजीम है। यीशु के मौजज़ात के गीत गाए जा रहे थे। मैं कह रहा था खुदावंद यीशु, ये सब तेरा जलाल है। ये भी प्रशिश का एक तरीका है।
لیکن جب آپ کلیسیائی اعتبار سے ہیں تو اپنی باڈی کو انوالو کریں، لیکن روح میں بیدار ہو کر خدا ان کی پرستش کریں۔ خدا نے داؤد سے کیا کہا؟ داؤد کیا کہتا ہے؟ 10 تارا ایک ساز بنا کے، یعنی کہ اس نے اپنے بدن کو بھی انوالو کیا، تالیاں بجا کر بھی، آواز بلند کر کے بھی، لیکن اس کے پیچھے روح وہی ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ میرے ہاتھ بھی خدا کے جلال کے لیے ہے، میری آواز بھی خدا کے جلال کے لیے ہے، اور میری روح بھی خدا کے جلال کے لیے ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں جو پہلے حصے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح۔ اب دوسری بات جو یسوع نے کہی، سچائی۔ اب سچائی کیا ہے؟ 24ویں آیت میں، خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی۔ اب سچائی کیا ہے؟ سچائی ہے آپ کا دل، اس کے اندر کھوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کل رات میں ملیر میں تھا، وہاں پر تقریباً انہوں نے 500-600 لوگوں کا اہتمام، لیکن آئے کتنے؟ تقریباً آلموسٹ سب کو ملا کر 150-170 کے قریب لوگ۔ تو وہ جو یوتھ کا جو لیڈر تھا، اس نے مجھے بتایا، کہتا ہے بھائی صاحب دیکھیں، علاقے کا ایک بھی پادری یہاں پر نہیں آیا، ایک بھی انہوں نے کہا کہ علاقے کا پاسٹر یہاں پر نہیں آیا۔ کہتے ہیں جتنے یہ خادم بیٹھے ہیں، 10-12 خادم تھے، کہتے ہیں سب باہر کے علاقوں سے آئے۔ کہنے کہ ہم نے جا کر انوائٹ کیا، لیکن وہ پادری ہمارے اگینسٹ ہو گئے کہ یہ کیا ایک یوتھ بنا کر اور یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے سن کر بڑا دکھ ہوا کہ کیا پاسٹر یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ خدا کی پرستش روح سچائی سے کریں؟ ایسے خادم کلام سنا سکتے ہیں جن کا اپنا ہی دل صاف نہیں ہے، جن کی اپنی نیت صاف نہیں ہے، جن کے اپنے دلوں میں کھوٹ ہے، حسد ہے، جو سچائی سے کوسوں دور ہے۔ تو جس کا دل پاک ہے، رومیوں کے خط میں کیا لکھا ہے 12ویں باب کی پہلی آیت میں، کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو کیا ہے؟ خدا کے نزدیک کیا ہے؟ نکالے اس حوالے کو دیکھتے ہیں، رومیوں 12:1۔ دیکھیں ساری باتیں کلام میں سے، رومیوں 12:1، اگر آپ نے حوالہ نکال لیا تو آپ کے لیے۔ جی کیا لکھا ہے؟ پس ہے بھائیو، آپ حوالہ اسکرین پر دیکھ لیں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ اب یہ تو خدا کو ایسے لوگ پسند ہیں جن کے دل کیا ہو؟ پاک ہو، جن کے دل، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں۔ ہاللیلویہ۔ دوسری بات یہ سچائی ہے۔ سچائی میں پہلی بات ہمارا پورا دل صاف دل۔ دوسری بات سچائی کیا ہے؟ باپ کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے؟ جو روح اور سچائی سے، جو خدا کے کلام میں قائم ہے، وہ خدا کی پرستش کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جو سچائی سے، کلام سے گدا ہوا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد ہی نہیں ہے۔ اور جو قید میں ہے وہ کیسے پرستش کر سکتا ہے؟ جو قیدی ہے وہ کیسے پرستش کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ نجات یہودیوں میں سے ہے، اس لیے یہودی کہتے ہیں کہ پرستش یروشلم میں کرنی چاہیے۔ نجات
یہودیوں میں سے ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں وہ پاک ہے، وہ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، ان کے پاس سچائی کا کلام ہے، چاہے وہ اس پر عمل کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، یہ دوسرا میٹر ہے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ وہ اس لیے وہاں پر عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ہمارے باپ دادا نے تو اس پہاڑ پر پرستش کی، کیونکہ خدا کا کلام انسان کو نجات بخشتا ہے، خدا کا کلام انسان کو آزاد کرتا ہے، جو آزاد ہے وہ خدا کا پرستار ہے، وہ خدا کو جلال دے سکتا ہے۔ تیسری بات، سچائی میں پرستش کرنا۔ یہ سچائی کیا ہے؟ ان کرائسٹ، یسوع مسیح میں ہو کر خداوند کو جلال دیا جا سکتا ہے، اس کی پرستش کی جا سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب جو خدا کے کلام سے بھرا ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یوحنا کیجی پہلا باب، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے، یہی خدا تھا، اور پھر لکھا ہے کہ یہی کلام کیا ہوا؟ مجسم ہوا۔ تو یہ کلام کون ہے؟ یسوع ہے۔ کلام کس طرح سے آزاد کرتا ہے؟ جب ہم کلام لیتے ہیں، اس کا مطلب ہم یسوع کو لیتے ہیں، تو جس نے یسوع کو لے لیا وہ پھر اس سامری عورت کی طرح مسح ہو گیا اور گواہی دیتا ہے کہ آنے والا مسیح تو ہی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ مسیح کون ہے۔ میں جس مجھے ٹیم نے بلایا، ان کا تھا یوتھ ریوائول آف کرائسٹ، فور کرائسٹ یا آف کرائسٹ، مجھے نام بولتے ہیں، اور میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جیزس کیوں نہیں لکھتے؟ پتہ نہیں لوگ آدھا کیوں لکھتے تھے۔ اب میں نے ان کی بات سنی اور میں خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے۔ یسوع تو پہلے بھی تھے، یسوع پہلے کیا نہیں تھے؟ یشوا کو کیا کہتے ہیں؟ عبرانی میں یہ جیزس کو، اردو میں یسوع اور عبرانی میں یشوا، انگلش میں جوشوا۔ مسیح تو، یسوع تو پہلے بھی تھے، لیکن مسیح کوئی نہیں تھا۔ مسیح کا مطلب کیا ہے؟ جو بندر توڑ دے، جو جوئے توڑ دے اور آزاد کر دے، جو بچا لے، جو چھڑا لے، اسے مسیح اسی لیے کیا گیا۔ ہاللیلویہ۔ جو کلام کی سچائی سے آزاد نہیں ہے، وہ کیسے یسوع کے ان کاموں کے لیے روح سے پرستش کر سکتا ہے؟ جسے یسوع کی اہمیت کا ہی پتہ نہیں ہے، یسوع کی قدر ہی نہیں ہے، وہ کیسے پرستش کر سکتا ہے؟ صرف گانے سے نہیں ہوتا۔ جدو کیا وہ گیت ہے؟ دیوانے ہوتے نچنے میں، جدو زندگی ملتی ہے دیوانے ہوتے، یہ تو صرف گان ہے، لیکن جن کو واقعی ملتی ہے وہ پھر واقعی دیوانے ہوتے ہیں اور گاتے ہیں یسوع کے جلال کے۔ ہاللیلویہ۔ اب میں آپ کو یہ بات تو بتا چکا ہوں کہ پرستش کیا ہے اور کون خدا کا پرستار ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرستش کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ آج ہم کیا کلام سیکھ رہے ہیں؟ جی کیا کلام ہے؟ ہمارا مضمون کیا ہے؟ ویلیو آف ورشپ۔ پرستش کرنے کی قدر یا اہمیت کیا ہے؟ پالوس اور سلاس جیل میں ہے، اعمال کی کتاب 16 باب 24 سے 26۔ آدھی رات ہوئی اور انہیں کیا سوچا، اٹھے اور دونوں پرستش کرنا شروع ہو گئے۔ قید میں ہے، بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، کاٹ ڈالا گیا، پیر ہاتھ سب، لیکن اٹھے اور آدھی رات کو پرستش کرنا شروع کر دی پالوس اور سلاس، کیونکہ وہ یسوع کو جانتے تھے، یسوع کو پہچانتے تھے، خدا کی فرق کو، خدا کی قدر کو، خدا کی قیمت کو جانتے تھے کہ وہ کتنا قیمتی ہے، اس کا خون کتنا بیش قیمت ہے۔ آدھی رات ہوئی اور دوبارہ پرستش کر رہے، اور کیا ہوا؟ بہت چال آیا،
اور جیل کی نیو ہل گئی. اب یہ بونچال کیا آیا؟ یہ کیا تھا بونچال؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ بونچال کیا ہے؟ دوسرا تواریخ 5واں باب 13 اور 14 ہے. دوسرا تواریخ 5واں باب 13 5واں باب 13. جی دیکھیے اس جیل میں بونچال کیا آیا تھا. تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھونکنے اور گانے والے مل گئے. ہم یہاں سے یہ ورس لیتے جب ساز اور آواز مل جاتے ہیں. تو ایسا ہوا کہ جب نرسنگے پھونکنے والے اور گانے والے مل گئے تاکہ خدا کی حمد اور شکر گزاری میں ان سب کی ایک آواز سنائی دے. اور جب نرسنگوں اور چھانچوں اور موسیقی اور سب سازوں کے ساتھ انہوں نے اپنی آواز بلند کر کے خداوند کی ستائش کی کہ وہ بھلا ہے کیونکہ اس کی رحمت ابدی ہے. تو وہ گھر جو خداوند کا مسکن ہے ابر سے بھر گیا. خدا کی قدرت وہاں آ گئی. خدا کا جلال وہاں پر آ گیا. ہوا کیا؟ تو ایسا ہوا 13 ہے. تو ایسا ہوا 14 ہے. 14 یہاں تک کہ کاہن ابر کے سبب سے خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے اس لیے کہ خدا کا گھر خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا. اچھا یہ سلیرنگ ہے. عموماً جب لوگ پرستش کرتے ہیں یا خادمین ہاتھ رکھتے ہیں یا جب وہ بولتے ہیں تو خدا کے جلال کے سبب سے لوگ گرتے ہیں. یہ سلیرنگ ہے اور یہ ببلیکل ہے. کلام مقدس میں دیکھیں کہ پرستش کرنے سے ہو کیا رہا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر پولس اور سیلاس کی پرستش سے یہ کچھ ہو سکتا ہے اور ہم جان جائیں کہ ورشپ کیا ہے. ہم ورشپ میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ورشپ میں کبھی بچوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں. ہم ورشپ میں کبھی اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہماری پرستش میں جہاں ہم موجود ہیں ہماری آنکھیں بند ہونی چاہیے. آپ اپنے روح سے خداوند کو گلوریفائی کر رہے ہیں, اسے جلال دے رہے ہیں. تو یہ کلام ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے آج پیغام ہے اور میں نے آپ کو شارٹ سا آج میسیج دیا ہے. تقریباً 25 منٹ ہو چکے ہیں. تو میری عزیزوں, خدا کی یہ ریکوائرمنٹ ہے میری نہیں. کلام کہتا ہے کہ خداوند ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. خدا ڈھونڈتا کیوں ہے؟ خدا اس لیے ڈھونڈتا ہے کہ میرے پرستاروں کی پرستش کے وسیلہ سے جہاں وہ پرستش کرے وہ جگہ جلال سے معمور ہو جائے. ہاللیلویا. آئے ہم دعا کرتے ہیں. پریز ہاللیلویا. Praise, hallelujah, 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 hallelujah.